آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں۔ آج اتنی خوشی ملی ہے۔ بارش کی موٹی ٹھنڈی بوندیں جب اس کی زلفوں کو بھگوتی ہوئی گالوں پر پھسل رہی تھیں تو مرشی نے اپنے دونوں بازو فضا میں پھیلا دیے۔ وہ ٹیرس کے بھیگے ہوئے فرش پر ننگے پاؤں گول گول گھوم رہی تھی، جیسے کوئی پرندہ برسوں کی قید کے بعد اچانک کھلے آسمان میں پرواز کرنے لگا ہو۔ بھیگے ہوئے سادے سے سوٹ کا دوپٹہ اس کے گرد ہوا کے دوش پر لہرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی بے ساختہ اور معصوم مسکراہٹ تھی جو شاید سالوں سے کہیں کھو گئی تھی۔ آج مہینوں کے شدید حبس اور گرمی کے بعد کالی گھٹائیں اتنی شدت سے برسی تھیں کہ پورا شہر جھیل کا منظر پیش کرنے لگا تھا، لیکن مرشی کے لیے یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ آزادی کا ایک نایاب لمحہ تھا۔ صبح ہی ممانی صفیہ اپنی دونوں بیٹیوں نتاشا اور ماریا کے ساتھ کسی بڑے شاپنگ مال کی طرف نکل گئی تھیں۔ جاتے جاتے انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہدایات کی ایک طویل فہرست مرشی کے گوش گزار کر دی تھی۔ دیکھ مرشی، ہمارے آنے تک پورے گھر کی صفائی ہونی چاہیے، کچن کے تمام برتن دھلے ہوئے ملیں اور رات کے کھانے کا سالن تیار ہو۔ ذرا بھی کام ادھورا رہا تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مرشی نے سر جھکا کر خاموشی سے تمام حکم سنے تھے۔ وہ پچھلے 10 سالوں سے یہی تو کرتی آ رہی تھی۔ صبح کے 8 بجے سے رات کے 12 بجے تک اس کے نازک ہاتھوں سے کبھی جھاڑو نہیں چھوڑتی تھی اور کبھی برتنوں کا ڈھیر ختم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج جیسی کچن کی کھڑکی سے اس نے آسمان پر کالی گھٹاؤں کو پھیلتے دیکھا اور پہلی گرج کے ساتھ بوندیں برسنا شروع ہوئیں، اس کے اندر کا سارا درد، ساری تھکن اور سارا خوف جیسے لمحوں میں بہہ گیا۔ وہ کچن کے برتن، صفائی کا کپڑا اور ممانی کی سخت دھمکیاں سب کچھ بھول کر سیدھی چھت کی طرف بھاگ اٹھی تھی۔ وہ چھت پر پہنچ کر بارش کے ہر قطرے کو اپنے وجود میں اتار لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، آنکھیں بند کی اور پانی کے شور میں اپنی مدھم آواز کھولنے لگی۔ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں۔ آج اتنی خوشی ملی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد، معصومیت اور نغمگی تھی جو بارش کے چھماچھم گرتے قطروں کے ساتھ مل کر ایک سحر انگیز فضا قائم کر رہی تھی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر چھت کی منڈیر کے ساتھ گھومتی بھیگتی اور گنگناتی جا رہی تھی۔ اس کا لباس گیلا ہو کر اس کے بدن سے لپٹ چکا تھا۔ اسی وقت گلی کے موڑ پر ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی آہستہ آہستہ داخل ہوئی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیراز بیٹھا تھا، ایک لمبا، باوقار، گہری سانولی آنکھوں اور سنجیدہ شخصیت کا مالک نوجوان تھا۔ وہ اپنے کسی دوست کی طرف سے واپس آ رہا تھا اور شدید بارش کی وجہ سے گاڑی کی رفتار کافی مدھم رکھی ہوئی تھی۔ گاڑی کے وائپرز شیشے پر جمنے والے پانی کو دائیں بائیں دھکیل رہے تھے۔ اچانک بارش کی تیز آواز کے بیچ شیراز کے کانوں میں ایک حد درجے شیریں اور دلکش آواز گونجی۔ وہ آواز اتنی روح پرور تھی کہ اس نے بے ساختہ گاڑی کے وائپرز بند کیے اور شیشہ نیچے کر دیا۔ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں۔ شیراز نے حیرت اور سحر زدگی کے عالم میں گاڑی کو گلی کے ایک کنارے پر آہستہ سے روکا اور اپنا سر کھڑکی سے باہر نکال کر اوپر دیکھا۔ ٹیرس کی منڈیر کے پاس بارش کی تیز برستی ہوئی بوندوں کے آر پار اسے ایک لڑکی نظر آئی۔ بھیگے ہوئے کپڑے، گردن تک لٹکتی بھیگی زلفیں جن سے پانی نچڑ رہا تھا، اور ہاتھ پھیلائے بارش میں جھومتا ہوا اس کا نازک وجود۔ شیراز کی نظریں جیسے اس منظر پر جم کر رہ گئیں۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بارش کے قطرے چراتی ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر چھائی بے ساختہ خوشی کسی کا بھی دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ شیراز گاڑی سے باہر نکل آیا۔ بارش کی تیز بوندیں اس کے قیمتی سوٹ اور بالوں کو بھگونے لگیں، لیکن اسے اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ وہ راستے کے بیچوں بیچ کھڑا، گردن اٹھائے سحر زدہ آنکھوں سے صرف اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جو اب بھی اپنے ہی دھیان میں جھوم رہی تھی اور گنگنا رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ شیراز کی لبوں سے بے ساختہ ایک سرگوشی نکلی۔ اس کے دل نے ایک ایسی دھڑکن مس کی تھی جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ٹیرس پر موجود مرشی، جو اب تک اپنی ہی دھن میں مگن تھی، اچانک سہم گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے بہت گہرائی سے تک رہا ہے۔ ایک انجانا سا احساس نظر اس کے وجود میں اتر کر اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے یکایک گھومنا بند کیا۔ اس کے پھیلے ہوئے بازو آہستہ سے نیچے گرے اور اس کی سانسیں پھول گئیں۔ اس نے منڈیر پر ہاتھ رکھے اور جھک کر نیچے گلی کی طرف دیکھا۔ نیچے بارش میں پوری طرح بھیگتا ہوا ایک ناآشنا پروقار نوجوان کھڑا تھا، جس کی گہری سحر زدہ آنکھیں سیدھی اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مرشی کے قدم جہاں تھے وہیں منجمد ہو گئے۔ دونوں کی نظریں بارش کی بوچھاڑ کے آر پار ایک دوسرے سے ملیں۔ شیراز کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال، ایک
تحیر اور ایک بے پناہ چاہت کی چمک تھی، جبکہ مشی کی آنکھوں میں شدید حیرت، گھبراہٹ اور شرم کا سایہ لہرایا۔ مشی کی رنگت لمحوں میں سرخ پڑ گئی، اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا اس کی آواز باہر تک سنائی دے گی۔ کسی غیر مرد کو یوں خود کو بھیگتے اور گنگناتے ہوئے دیکھے جانے کا احساس اس کے اندر ایک عجیب سی سنسنی پھیلا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا بھیگا ہوا دوپٹہ سنبھالا، اسے اپنے سر اور سینے پر اچھی طرح پھیلا کر لپیٹا اور ایک پل ضائع کیے بغیر پیچھے مڑی۔ اس کی ننگے پاؤں فرش پر چھپ چھپ کرتے ہوئے تیزی سے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگے اور وہ لمحوں میں ٹیرس سے غائب ہو گئی۔ نیچے گلی میں شیراز اب بھی بالکل ساکت کھڑا ہوا تھا۔ ٹیرس اب خالی تھا، صرف بارش کا پانی وہاں کی منڈیروں سے نیچے ٹپک رہا تھا، لیکن شیراز کی آنکھوں کے سامنے اب بھی وہی عکس گھوم رہا تھا، بھیگی ہوئی زلفیں، لہراتا دوپٹہ اور وہ معصوم بے ساختہ گنگناہٹ۔ بارش کی تیز دھاریں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں، لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر اس بھیگی ہوئی نازک لڑکی کے وجود میں اٹک گیا تھا۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اپنے بھیگے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے دھکیلا اور خالی ٹیرس کو تکتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، تم نے آج میرا دل چرا لیا ہے، شیراز نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ وہ دیر تک بارش کے بیچ اس خاموش اور خالی ٹیرس کی طرف دیکھتا رہا، جہاں کچھ دیر پہلے ایک لڑکی ہواؤں میں لہراتی خوشی کو محسوس کر رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے بھاگتے ہوئے مشی کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سانس بحال کرنے کے لیے لاؤنج کے ایک تاریک کونے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بھیگی ہوئی زلفوں سے پانی کے قطرے گردن پر ٹپک کر دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے دہکتے ہوئے گانوں پر رکھے۔ وہ کون تھا اور وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ 10 سالوں میں کسی نے اس کی طرف عزت یا محبت سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس اجنبی کی نظروں میں جو سحر اور احترام تھا، اس نے مشی کے وجود میں ایک انجانی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ سحر زدہ سی اسے محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ اسی الجھن میں گم تھی کہ اچانک باہر کے مرکزی دروازے پر گاڑی کا ہارن بجا اور ساتھ ہی صفیہ بیگم کی کرخت آواز نے مشی کے سکون کو تار تار کر دیا۔ مشی، اے مشی، مر گئی ہے کیا؟ جلدی دروازہ کھول۔ مشی کا حسین خواب ایک ہی پل میں چکنا چور ہو گیا۔ حقیقت کا تلخ سایہ ایک بار پھر اس کے گرد منڈلانے لگا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے اپنا چہرہ پونچھا، بھیگے ہوئے بالوں کو پیچھے باندھا اور ڈرتے ڈرتے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ گیٹ کھلتے ہی ممانی صفیہ، ان کی بڑی بیٹی نتاشا اور چھوٹی بیٹی ماریا ہاتھوں میں شاپنگ کے ڈھیروں تھیلے تھامے اندر داخل ہوئیں۔ ممانی کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ نتاشا نے اپنے قیمتی کپڑے سنبھالے ہوئے مشی کو سر سے پیر تک دیکھا اور برا سا منہ بنایا۔ امی ذرا دیکھے اس کا حال، یہ تو پوری بھیگی ہوئی ہے اور ٹیرس کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ یہ یقیناً وہاں کھڑی برسات کے مزے لے رہی تھی، جبکہ سارے کام ویسے ہی پڑے ہوں گے۔ ممانی صفیہ کی آنکھیں غصے سے ابل پڑیں۔ انہوں نے شاپنگ بیگز ایک طرف پٹکے اور آگے بڑھ کر مشی کا بھیگا ہوا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ تجھ سے میں نے کیا کہا تھا؟ صفیہ نے اس کے کان کے قریب چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ گھر کے سارے کام ختم کرنے کو کہا تھا یا چھت پر ناچنے کو کہا تھا؟ بول، منہ میں زبان نہیں ہے تیرے؟ ممانی جان، میں نے کچن کا سارا کام کر دیا تھا۔ مشی نے روحاں سی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ برتن بھی دھو لیے تھے، بس بارش اچانک شروع ہو گئی تو چھت پر جا کر عیاشی کرنے لگی۔ ماریا نے طنز کا تیر چلایا۔ امی، میرا وہ سرخ جوڑا جو میں نے پریس کرنے کو کہا تھا، وہ ویسے ہی استری اسٹینڈ پر پڑا ہے۔ اس کام چور نے کچھ نہیں کیا۔ سچ کہہ رہی ہے ماریا۔ صفیہ نے مشی کے بازو پر ایک زوردار چماٹ رسید کی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کام ادھورا چھوڑنے کی؟ ہم تجھے یہاں مفت کا نہیں کھلاتے، روٹی کپڑا دیتے ہیں تو بدلے میں کام بھی لیں گے۔ تو اس گھر کی ملازمہ ہے، زیادہ سر پہ نہ چڑھ۔ مشی نے تڑپ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ بوندوں سے بھیگا ہوا اس کا وجود اب آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ یہ مظالم مشی کے لیے نئے نہیں تھے۔ پچھلے 10 سالوں سے اس کی زندگی اسی اذیت ناک ڈگر پر چل رہی تھی۔ 10 سال پہلے جب مشی صرف 12 سال کی معصوم بچی تھی، اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں ماں کے سوا کوئی نہیں تھا، سوائے ماموں اسلم کے۔ ماموں اسلم ایک سیدھے سادے اور نرم دل انسان تھے، جو ایک چھوٹی سی فرم میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنی بہن کی وفات پر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے اور مشی کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ یہ میری بہن کی آخری نشانی ہے، آج سے میری بیٹی ہے، ہمارے ساتھ رہے گی، ماموں نے صفیہ کے سامنے صاف کہہ دیا تھا۔
شروع کے چند دن تو صفیہ نے خاموشی اختیار کی، لیکن جیسے ہی وقت گزرا صفیہ اور اس کی بیٹیوں نے مشی کے ساتھ اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ ماموں اسلم صبح 9 بجے کے نکلے رات 8 بجے گھر لوٹتے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں گھر کا پورا نقشہ بدل جاتا۔ صفیہ نے آہستہ آہستہ گھر کی تمام ماسیوں کو نکال دیا اور 12 سال کی مشی کے نازک کندھوں پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی۔ جھاڑو پوچھا، برتن کپڑے دھونا، استری کرنا اور کھانا پکانا مشی کا مقدر بن گیا۔ نتاشا اور ماریا بہترین اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی تھی، قیمتی کپڑے پہنتی تھیں اور مشی ان کے اترن پہن کر دن رات ان کی غلامی کرتی تھی۔ اگر ماموں اسلم کبھی مشی کا حال پوچھتے یا اس کے لیے کوئی نیا جوڑا لے آتے تو صفیہ گھر میں قیامت برپا کر دیتی۔ اسلم صاحب، آپ کو تو بس اس یتیم کا خیال رہتا ہے، میری بیٹیوں کی قربانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اگر اسے اتنی ہی شہزادی بنا کر رکھنا ہے تو مجھے اور میری بیٹی کو زہر دے دیں۔ ماموں اسلم اپنی بیوی کے تیز مزاج اور روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر خاموش ہو جاتے۔ وہ دل ہی دل میں مشی کے لیے کڑتے تھے، لیکن صفیہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور مشی کی عمر کے 10 سال اسی اندھیرے، مار پیٹ اور تانوں کی نظر ہو گئے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی پوری زندگی اسی چھوٹے سے کچن، برتنوں کے ڈھیر اور ممانی کے کوڑوں جیسے الفاظ کے درمیان گھٹ گھٹ کر ختم ہو جائے گی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ باہر بارش اب ہلکی پھلکی بوندا باندی میں بدل چکی تھی۔ ماموں اسلم گیلے کپڑوں میں گھر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں گرم جلیبیوں کا لفافہ تھا۔ وہ سیدھے کچن کی طرف گئے جہاں مشی رات کے کھانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور گال پر پڑا نیل کا نشان ماموں کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکا۔ اسلم نے تڑپ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مشی بیٹا، کیا ہوا؟ پھر صفیہ نے کچھ کہا ہے؟ تیرے گال پر یہ نشان کیسا ہے؟ مشی نے جلدی سے آنسو پوچھے اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں ماموں جان، کچھ نہیں، بس کچن میں کام کرتے ہوئے چوٹ لگ گئی تھی۔ آپ کپڑے بدل لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ مشی۔ اسلم کی آواز میں درد تھا۔ میں جانتا ہوں صفیہ کا رویہ تیرے ساتھ کیسا ہے۔ کاش میں تیرے لیے کچھ کر سکتا بیٹا، میں بہت مجبور ہوں۔ اسی وقت صفیہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوئیں اور تن سے بولیں، واہ اسلم صاحب، آتے ہی بھانجی کے غم خوار بن گئے۔ ذرا بیٹیوں کا بھی حال پوچھ لیں جو بازار میں خوار ہو کے تھک گئی ہیں۔ اور مشی، ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ، کھانا 8 بجے تک میز پر ہونا چاہیے ورنہ آج رات بھی بھوکی سوئے گی۔ ماموں اسلم نے حیرت سے مشی کی طرف دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مشی نے ایک بار پھر سر جھکا لیا اور سبزی کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ رات کے 12 بجے پورا گھر تاریکی اور سکون کی آغوش میں جا چکا تھا۔ مشی اپنے چھوٹے سے تاریک اسٹور روم میں جو کچن کے ساتھ ملحق تھا، ایک پرانی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر جوڑ درد کر رہا تھا۔ دن بھر کی مشقت اور ممانی کی مار نے اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اس نے چھت کو تکتے ہوئے اپنے بالوں کو سنوارا۔ کمرے میں زنگ آلود پنکھا سست رفتاری سے چل رہا تھا اور کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ مشی نے آنکھیں بند کی تو اس تاریکی کے درمیان اچانک بارش کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ گاڑی کا نیچے ہوتا ہوا شیشہ، بارش کی تیز دھاروں میں کھڑا وہ پروقار اجنبی اور اس کی سحر زدہ گہری آنکھیں۔ مشی نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے خشک لبوں پر 10 سال بعد پہلی بار ایک سچی اور معصوم مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کون تھا؟ مشی نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے مجھے اس طرح کیوں دیکھا، جیسے میں کوئی ملازمہ نہیں بلکہ وہ کوئی بہت قیمتی انسان ہوں۔ پچھلے 10 سالوں سے اس نے صرف تحقیر، نفرت اور ظلم دیکھا تھا۔ کسی نے کبھی اسے انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ لیکن آج گلی میں کھڑے اس اجنبی کی نظروں میں جو سحر، عزت اور چاہت تھی، اس نے مشی کے مرجھائے ہوئے دل میں امید کا ایک نیا پودا لگا دیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر چمکتے ہوئے ستارے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے امید کا ایک شفاف آنسو نکل کر گال پر پھسل گیا۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ یا باری تعالیٰ، تو سب دیکھتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے 10 سال سے اس گھر میں کتنا ظلم سہا ہے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی شکایت نہیں کی۔ یا اللہ، کیا میرے لیے بھی اس اندھیرے کے بعد کوئی سویرا ہے؟ کیا تم مجھے اس قید سے رہائی نہیں دے گا؟ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، لیکن اس بار اس کے آنسوں میں امید کی روشنی تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی کہ شاید اس کا مقدر بدلنے والا ہے۔ شاید بارش کا وہ قطرہ جو آج اس کے گال پر گرا تھا، اس کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم اپنے دل پر ہاتھ رکھے ایک نئی امید کے ساتھ سو گئی۔ 2 دن بعد کا سورج ممانی صفیہ کے گھر پر ایک عجیب ہی ہلچل لے کر طلوع ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت جب ایک سیاہ چمکتی ہوئی شاہانہ گاڑی گلی میں آ کر ان کے گھر کے سامنے رکی، گھر کی بیل بجی تو صفیہ نے کھڑکی کی جالی سے جھانک کر دیکھا۔ گاڑی سے اترتی ہوئی نفیس پروقار خاتون اور ان کے ساتھ کھڑے قد آور باوقار نوجوان کو دیکھ کر صفیہ کی بانچیں کھل اٹھیں۔
نتاشا، ماریا جلدی باہر آؤ۔ صفیہ نے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگتے ہوئے بیٹیوں کو آواز دی۔ کوئی بہت امیر خاندان آیا ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسی شاندار گاڑی ہے۔ نتاشا بیٹا تو جلدی سے تیار ہو جا، لگتا ہے تیرا ہی بھاگ جاگنے والا ہے۔ کچن میں کھڑی مشی جو رات کے سالن کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی نے ممانی کی آواز سنی۔ اس کا دل اچانک اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ 2 دن سے اس کا ذہن جس اجنبی کی گہری آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا، کیا یہ وہی تھا؟ اس نے جلدی سے کچن کی جالی دار کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گاڑی کے پاس کھڑا نوجوان وہی تھا، شیراز۔ مشی کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور شیلف سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ صفیہ نے ڈرائنگ روم کے دروازے کھول دیے اور انتہائی پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ کشور بیگم اور شیراز کا استقبال کیا۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، صفیہ نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا اور انہیں صوفے پر بٹھایا۔ کشور بیگم نے گھر کا جائزہ لیا اور پھر نرمی سے مسکرا کر بولی، جی شکریہ، میں کشور ہوں اور یہ میرا بیٹا شیراز ہے۔ اصل میں ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ 2 دن پہلے شیراز نے آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کی خواہش پر ہی ہم آج آپ کے گھر رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ صفیہ کا دل خوشی سے ناچ اٹھا۔ اس کی خوش فہمی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ 2 دن پہلے نتاشا ہی شاپنگ پر جانے سے پہلے ٹیرس پر پودوں کو پانی دینے گئی تھی۔ یقیناً شیراز نے اسی کو دیکھا ہوگا۔ اوہ، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، صفیہ نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھے، میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتی ہوں۔ صفیہ فوراً اندر بھاگی اور نتاشا کو جو پہلی بھاری کامدار جوڑے میں سج دھج کر تیار کھڑی تھی، چائے اور لوازمات کی ٹرے تھما کر ڈرائنگ روم میں بھیج دیا۔ نتاشا اپنے چہرے پر مصنوعی شرم و حیا سجائے ناز و انداز سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور کشور بیگم کے قدموں کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ میری بڑی بیٹی نتاشا ہے، صفیہ نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا، بہت سلیقے مند اور پڑھی لکھی ہے۔ شیراز نے جو اب تک خاموشی سے نیچے دیکھ رہا تھا، سر اٹھایا۔ اس کی نظریں نتاشا کے چہرے پر پڑیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری اور پھر اس کی جگہ ایک واضح ناگواری اور انکار نے لے لی۔ شیراز نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور بالکل دو ٹوک لہجے میں کہا، امی، یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں اچانک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ صفیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا مطلب بیٹا؟ صفیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ میری نتاشا ہی تو ہے، پرسوں یہ ٹیرس پر۔ جی نہیں، معذرت کے ساتھ، شیراز نے صفیہ کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ وہ لڑکی بالکل نہیں ہے جو 2 دن پہلے ٹیرس پر بارش میں بھیگتے ہوئے گا رہی تھی۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، ان سے نہیں۔ صفیہ کی خوش فہمی کا محل جیسے دھڑام سے گر گیا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چھوٹی بیٹی ماریا بھی تو اسی دن گھر پر تھی۔ اوہ، بارش میں؟ صفیہ نے مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اچھا، تم یقیناً میری چھوٹی بیٹی ماریا کی بات کر رہے ہو۔ وہ ذرا چنچل ہے، بارش دیکھ کر چھت پر چلی گئی ہوگی۔ رکے، میں اسے بلاتی ہوں۔ صفیہ نے جلدی سے اندر جا کر ماریا کو بھیجا، جو سرخ رنگ کا بھڑکیلا لباس پہنے مسکراتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ لیکن ماریا کے صوفے پر بیٹھنے سے پہلے شیراز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ آنٹی، اب شاید مجھے سمجھ نہیں پا رہی۔ شیراز کی آواز میں بے چارگی تھی۔ وہ بے ساختہ معصوم گناہٹ، بارش کی بوندوں میں بھیگتا وہ سادہ اور پاکیزہ وجود، ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا سچ کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ لڑکی سادگی کا مجسمہ تھی، اس کے چہرے پر کوئی مصنوعی بناؤ سنگھار نہیں تھا۔ صفیہ کا چہرہ غصے اور تذلیل سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں یکدم دھماکہ ہوا اور اسے یاد آیا کہ 2 دن پہلے بارش میں کون چھت پر تھا؟ ٹیرس پر 2 دن پہلے؟ صفیہ نے نفرت سے تلخ ہو کر کہا، او خدایا، تم اس کمبخت مشی کی بات کر رہے ہو؟ کشور بیگم نے شیراز کی طرف دیکھا اور پھر صفیہ سے پوچھا، مشی؟ کون مشی؟ صفیہ نے ایک زہر آلود قہقہ لگایا جس میں حسد اور تحقیر پوری طرح نمایاں تھی۔ بیٹا، تم دھوکہ کھا گئے ہو، وہ کوئی اس گھر کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے گھر کی ایک معمولی ملازمہ کی حیثیت سے رہتی ہے اور اسلم صاحب کی یتیم بھانجی ہے جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ صفیہ نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے طنز کے تیر چلائے۔ وہ تو دن بھر کچن میں برتن دھوتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ تم اتنے بڑے اور امیر خاندان کے ہو کر ایک معمولی ملازمہ سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں تم لوگ اور کہاں وہ؟ بھلا ٹاٹ میں بھی کبھی پیوند لگا ہے؟ ڈرائنگ روم کے باہر کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی مشی کے کانوں میں جب ممانے کی یہ زہریلے الفاظ پڑے تو اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔
اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مومانی نے ایک بار پھر اس کی حقیقت، اس کی غربت اور اس کے یتیم ہونے کا تماشا سب کے سامنے بنا دیا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل ڈرائنگ روم سے شیراز کی جو آواز ابھری، اس نے نہ صرف ڈرائنگ روم میں موجود لوگوں کے ہوش اڑا دیے، بلکہ کچن میں کھڑی مشی کا دل بھی رک گیا۔ شیراز صوفے سے کھڑا ہوا۔ اس کا قد و قامت، اس کی چمکتی آنکھیں اور اس کے لہجے کا وقار صفیہ کے تمام غرور کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھا۔ محترمہ صفیہ بیگم، شیراز کی آواز میں ایک ایسا جلال تھا کہ صفیہ کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ انسان کی عزت اور اس کی قدر و قیمت اس کے یتیم ہونے یا گھر کے کام کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ آپ اسے ملازمہ کہہ کر ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن میرے لیے اس کی وہی سادگی اور معصومیت سب سے بڑا زیور ہے۔ شیراز نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور پھر صفیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک اور حتمی انداز میں کہا، مجھے صرف اسی سے شادی کرنی ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کی ملازمہ ہو، یتیم ہو یا اس کی حیثیت جو بھی ہو۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور میرا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ صفیہ، نتاشا اور ماریا گنگ ہو کر شیراز کا چہرہ تکنے لگی۔ صفیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی امیر اور عزت دار لڑکا ان کی بیٹیوں کو ٹھکرا کر اس ملازمہ کے لیے یوں ڈٹ جائے گا۔ کیشور بیگم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچی محبت اور پکا عزم دیکھا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے بیٹے کی پسند پر فخر سے مسکرائیں اور صفیہ کی طرف دیکھ کر بولیں، صفیہ بیگم، میرے بیٹے نے جو دیکھا سچ دیکھا۔ اگر وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو اسے ہمارے سامنے بلائیے، ہم اسی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ کچن کے اندر کھڑی مشی نے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ 10 سالوں کی تحقیر کے بعد آج پہلی بار کسی نے اس کے وجود کو اتنی بڑی عزت دی تھی۔ شیراز ان الفاظ نے اس کے رنگ آلود مقدر کے دروازے پر امید کی ایک زوردار دستک دی تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ بند ہوتے ہی ڈرائنگ روم میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو کسی بڑے طوفان کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ شیراز کی گاڑی کی آواز جیسے جیسے گلی میں مدھم ہوتی گئی، مومانی صفیہ کے چہرے پر پھیلی حیرت، ذلت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ایک خوفناک آتش فشاں کی شکل اختیار کرتے گئے۔ نتاشا نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا چائے کا کپ صوفے کے سامنے شیشے کی میز پر اتنی زور سے پٹخا کہ گرم چائے چھلک کر میز پر پھیل گئی۔ امی، یہ کیا تھا؟ نتاشا نے چیختے ہوئے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کی آواز میں بلا کا حسد اور تذلیل شامل تھی۔ اس آوارہ لڑکی کی وجہ سے میری اور ماریا کی اتنی بڑی بے عزتی ہو گئی۔ اتنے امیر خاندان نے ہمیں ٹھکرا دیا اور اس کچن کی ماسی کا ہاتھ مانگا گیا۔ امی، اس مشین نے ضرور کچھ کیا ہے، ماریا نے بھی آگ میں گھی ڈالتے ہوئے کہا۔ پرسوں جب ہم شاپنگ پر گئے تھے اس نے دانستہ طور پر باہر کھڑے ہو کر اس لڑکے کو اشارے کیے ہوں گے، ورنہ وہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہی لڑکی ٹیرس پر تھی؟ یہ الفاظ صفیہ کے پہلے سے سلگتے ہوئے وجود پر پیٹرول کا کام کر گئے۔ ان کا سارا غرور، حسد اور بیٹیوں کی ناکامی کا غصہ ایک ہی وجود پر مرکوز ہو گیا اور وہ مشی تھی۔ صفیہ کی آنکھیں خونخوار ہو گئیں۔ وہ کچن کی طرف لپکی۔ کچن کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑی مشی جو ابھی ابھی شیراز کے الفاظ کی گرم جوشی اور عزت کے احساس سے کانپ رہی تھی، مومانی کے بھاری اور غضبناک قدموں کی چاپ سن کر سہم گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، صفیہ نے کچن کے دروازے کے پاس رکھی جھاڑو اٹھائی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ کم بخت ماری، زہر مار، میری غیر موجودگی میں غیر مردوں کو لبھاتی ہے۔ صفیہ نے چنگھاڑتے ہوئے جھاڑو پوری طاقت سے مشی کی پیٹھ پر رسید کی۔ آہ مومانی جان! مشی کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ وہ درد سے تڑپ کر فرش پر گر پڑی۔ ابھی بتاتی ہوں تجھے، تیرے نواب زادے کا بھوت اتروا کر۔ صفیہ پر جیسے جنون سوار تھا۔ انہوں نے مشی کے بھیگے اور بکھرے بالوں کو مٹھی میں دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر لائیں۔ خدا کا خوف کرے مومانی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ مشی ہاتھ جوڑ کر روتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن صفیہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ اندھا دھند اس کے نازک وجود پر جھاڑو کے وار کر رہی تھیں۔ نتاشا اور ماریا دور کھڑی نفرت انگیز مسکراہٹ کے ساتھ یہ دردناک منظر دیکھ رہی تھیں۔ تجھے تو میں آج اس اسٹور روم میں بند کروں گی، نہ تجھے سورج کی روشنی ملے گی اور نہ روٹی کا ایک ٹکڑا۔ دیکھتی ہوں کون سا شہزادہ تجھے یہاں سے نکالنے آتا ہے۔ صفیہ نے مشی کو گھسیٹتے ہوئے ڈائننگ ہال کے کونے میں واقع چھوٹے اسٹور روم کے دروازے کی طرف دھکیلا۔ مشی کی انگلیاں فرش کو چھو رہی تھیں اور اس کی سسکیوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ صفیہ نے اسٹور روم کا زنگ آلود کنڈا کھولا اور مشی کو اندر پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ ماموں اسلم جو آج کام کی جگہ پر
طبیعت کی خرابی کے باعث وقت سے پہلے گھر لوٹ آئے تھے۔ صحن میں داخل ہوئے۔ اندر سے آتی ہوئی مشی کی دردناک چیخیں اور صفیہ کی چنگھاڑ سن کر ان کے قدم زنجیر ہو گئے۔ انہوں نے جیسے ہی ہال کا منظر دیکھا ان کا خون جم گیا۔ ان کی 12 سال کی معصوم بھانجی، جس کی ماں نے مرتے وقت اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھاما تھا، آج فرش پر خون آلود زخمی حالت میں پڑی تڑپ رہی تھی، اور ان کی بیوی ہاتھ میں جھاڑو لیے اسے جانوروں کی طرح پیٹ رہی تھی۔ 10 سال سے خاموش ڈرا ہوا اور بیوی کے دباؤ میں رہنے والا اسلم ایک ہی لمحے میں مر گیا۔ اس کی جگہ ایک باضمیر انسان نے جنم لے لیا۔ صفیہ! ماموں اسلم کے حلق سے زوردار آواز نکلی کہ صفیہ کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ نتاشا اور ماریا ڈر کر پیچھے ہٹ گئیں۔ اسلم لپک کر آگے بڑھے۔ انہوں نے صفیہ کا ہاتھ اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ صفیہ کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اسلم نے صفیہ کو زبردست جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا اور جھک کر تڑپتی ہوئی مشی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ماموں جان! مشی نے اپنے زخمی ہاتھوں سے ماموں کی قمیض کو دبوچ لیا اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ماموں، مجھے بچا لیں۔ بس بیٹا، بس اب کوئی تجھے نہیں چھو سکتا۔ اسلم کی آنکھوں سے پشیمانی اور غصے کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے مشی کو اپنے پیچھے اپنے وجود کی ڈھال بنا کر کھڑا کیا اور صفیہ کی طرف مڑے۔ صفیہ، جو اپنے شوہر کی غیر متوقع بغاوت پر سہم گئی تھی، نے فوراً سنبھل کر اپنی روایتی کرختگی سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے اسلم؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرا ہاتھ پکڑنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس توار اور بے حیا لڑکی کی خاطر تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ بکواس بند کرو صفیہ! اسلم کی آواز میں ایک ایسا جلال اور گرج تھی جو اس گھر کی دیواروں نے 10 سال میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اپنی گندی اور زہریلی زبان سے میری بھانجی کو ایک لفظ اور کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ صفیہ نے حیرت اور غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تم جانتے بھی اس نے کیا کیا ہے؟ آج ڈرائنگ روم میں ایک امیر خاندان آیا تھا۔ اس بے حیا نے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر غیر مردوں کو لبھایا اور ان کے سامنے ہماری بیٹی، وہ لڑکا اس کا ہاتھ مانگ کر گیا ہے اور میری بیٹیوں کو ٹھکرا کر گیا ہے، تو اس میں مشی کا کیا قصور ہے؟ اسلم نے صفیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ اگر کسی شریف اور عزت دار لڑکے نے اس کی سادگی اور معصومیت کو پسند کر لیا ہے تو یہ اس کا قصور ہے یا تمہارے حسد کا؟ تم جل رہی ہو صفیہ، کیونکہ تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ جس بچی کو تم نے 10 سال سے ملازمہ بنا کر رکھا، اللہ اسے تمہاری بیٹیوں سے بڑا مقام دے رہا ہے۔ اسلم! صفیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹیوں کا اس ملازمہ سے موازنہ کرنے کی؟ اگر اس گھر میں یہ ذلیل لڑکی رہے گی تو میں اور میری بیٹیاں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ صفیہ کو پورا یقین تھا کہ اس کا یہ پرانا اور آزمودہ حربہ کام کر جائے گا اور اسلم ہمیشہ کی طرح گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن آج کا دن الگ تھا۔ اسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کا چہرہ بالکل پرسکون لیکن لہجہ ٹھنڈک اور حتمیت سے بھرا ہوا تھا۔ تو شوق سے چلی جاؤ صفیہ، دروازہ کھلا ہے۔ یہ سنتے ہی صفیہ، نتاشا اور ماریا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈرائنگ روم میں سانپ سونکھ گیا۔ 10 سال! اسلم کی آواز میں درد کی کیفیت ابھری۔ 10 سال میں نے اپنی بہن کی یتیم نشانی پر تمہارے مظالم دیکھے اور اپنی بزدلی کی وجہ سے خاموش رہا۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ تمہارے دل میں رحم آ جائے گا، لیکن تم انسان نہیں، پتھر ہو۔ آج اگر میں خاموش رہا تو بروز قیامت اپنی بہن کو اور اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اسلم نے اپنے پیچھے سسکتی ہوئی مشی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سن لو صفیہ، اور تم دونوں بھی سن لو، اسلم نے بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مشی اس گھر کی ملازمہ نہیں، اس گھر کی بیٹی ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا یا اس کو کڑوی بات بھی کہی تو اس کا اس گھر سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں اپنی بھانجی کی عزت سے شادی کراؤں گا اور جو اس کے راستے میں آئے گا میں اس سے ہر تعلق توڑ دوں گا۔ صفیہ بے سدھ ہو کر صوفے پر گر پڑی۔ اس کی چالاکیاں، اس کا مکر اور اس کا غرور اسلم کے اس نئے روپ کے سامنے دم توڑ چکے تھے۔ نتاشا اور ماریا خوفزدہ نظروں سے اپنے باپ کو تک رہی تھیں، جو آج پہلی بار اپنے مظلوم بھانجی کے لیے ایک مضبوط پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسلم نے نرمی سے مڑ کر مشی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے آنسو پوچھے اور بولے، رو مت بیٹا، تیرا ماموں ابھی زندہ ہے، اب تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مشی نے اپنے ماموں کا ہاتھ چوم لیا۔ 10 سال کے طویل اندھیرے کے بعد آج اسے اپنے سر پر واقع ایک باپ کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ کوٹھی کی وسیع اور پرشکوہ بالکنی میں شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ شیراز بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار مشی کا بھیگا ہوا معصوم چہرہ، ممانی صفیہ کے زہریلے الفاظ اور کچن سے آتی ہوئی خاموش سسکیاں گھوم رہی تھیں۔ صوفے پر بیٹھی کشور بیگم خاموشی سے اپنے بیٹے کی بےتابی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ایک خاندانی بااصول اور انتہائی رحم دل خاتون تھیں، جنہوں نے ہمیشہ زندگی میں سچائی اور کردار کو ترجیح دی تھی۔
شیراز بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، کیشور بیگم نے نرمی سے پکارا۔ تم جب سے اس گھر سے واپس آئے ہو ایک جلی ہوئی لکڑی کی طرح سلگ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ شیراز فوراً اپنی والدہ کے پاس آ کر قالین پر بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور التجا تھی۔ امی، وہ گھر جسے ہم شریف اور عزت دار سمجھ رہے تھے، وہاں ایک معصوم لڑکی پر ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ امی، جس لڑکی کو میں نے بارش میں بھیگتے اور گنگناتے دیکھا تھا، وہ ان کی بیٹی نہیں بلکہ ان کی یتیم بھانجی مشی ہے، اور وہ ظالم ممانی اسے نوکرانی بنا کر رکھتی ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ کیشور بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیا؟ یعنی وہ جو باتیں وہ عورت کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھی امی؟ شیراز نے جذباتی ہو کر کہا، لیکن ان کا انداز تحقیر سے بھرا ہوا تھا۔ صفیہ بیگم اسے ملازمہ کہہ کر ذلیل کر رہی تھیں کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں۔ امی، میں نے جب اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو مجھے وہاں کوئی لالچ، کوئی مکاری نہیں، بلکہ صرف بے ساختہ معصومیت اور درد نظر آیا تھا۔ امی، اگر آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہیں تو مجھے اس مظلوم لڑکی کا سہارا بننے دیں۔ ہمیں اسی وقت دوبارہ وہاں جانا ہوگا اور اس کو اس جہنم سے نکالنا ہوگا۔ کیشور بیگم نے کچھ دیر اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچی محبت، غیرت اور درد کا سمندر بکھر رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شیراز کے ماتھے پر بوسہ دیا اور باوقار لہجے میں بولی، مجھے تم پر فخر ہے شیراز۔ میرے بیٹے نے دولت یا سچی صبری چالوں کے بجائے ایک سچے اور معصوم کردار کو منتخب کیا ہے۔ چلو ہم ابھی چلتے ہیں۔ آج ایک ماں اپنی بہو کا ہاتھ مانگنے نہیں بلکہ حق اور انصاف کا علم بلند کرنے کے جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں شیراز کی گاڑی ایک بار پھر ماموں اسلم کے گھر کے سامنے رکی۔ صحن میں اب بھی تناؤ کی فضا قائم تھی۔ ماموں اسلم ڈائننگ ٹیبل پر سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ مشی پاس ہی پڑی کرسی پر خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ممانی صفیہ اور ان کی دونوں بیٹیاں ڈرائنگ روم میں پھولا ہوا چہرہ لیے بیٹھی تھیں اور آئندہ کے حربوں پر غور کر رہی تھیں۔ اچانک باہر کا دروازہ بجا اور جب ماموں اسلم نے جا کر گیٹ کھولا تو سامنے کیشور بیگم اور شیراز کو کھڑا دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ آپ لوگ پھر؟ اسلم نے حیرت سے پوچھا۔ اسلم صاحب، ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ کیشور بیگم نے نہایت شائستگی سے پوچھا۔ صفیہ اور اس کی بیٹیاں بھی باہر نکل آئیں۔ صفیہ کو لگا کہ شاید کیشور بیگم اور ان کا امیر بیٹا اپنی بات سے مکر گئے ہیں اور اب نتاشا یا ماریا میں سے کسی ایک کا رشتہ طے کرنے واپس آئے ہیں۔ وہ فوراً زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر آگے بڑھیں۔ او کیشور بیگم، آپ آئیے۔ مجھے معلوم تھا آپ لوگ غصے میں چلے گئے تھے، لیکن سمجھدار لوگ غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ میری بیٹی نتاشا بالکل آپ کی پسند پر پورا اترے گی۔ کیشور بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے صفیہ کو پرسکون ہونے کا اشارہ کیا اور سیدھی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھیں، جہاں مشی خوفزدہ ہرنی کی طرح کھڑی تھی۔ کیشور بیگم نے مشی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ پرانے پیوند لگے کپڑے، چہرے پر خوف اور آنکھوں میں سچے آنسو، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ نور اور شرافت ٹپک رہی تھی۔ صفیہ نے حسد سے تلملا کر پھر زہر اگلنا شروع کیا۔ کیشور بیگم، آپ اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ اس گھر کی کام والی ماسی ہے۔ اسے نہ تمیز ہے نہ سلیقہ، یہ تو بس غیر مردوں کو دیکھ کر ڈرامے کرتی ہے۔ آپ اتنے بڑے خاندان کی مالکن ہو کر ایک نوکرانی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ شیراز نے ایک ماسی سے شادی کر لی؟ نتاشا اور ماریا نے بھی ناک بھون چڑھائی۔ ہاں امی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کیشور بیگم نے اپنا رخ صفیہ کی طرف کیا۔ ان کا چہرہ سخت اور آواز میں ایک شاندار جلال تھا۔ بس کیجیے صفیہ بیگم۔ کیشور بیگم کی بلند اور باوقار آواز گونجی۔ بہت سن لیا میں نے آپ کا زہر۔ آپ بار بار اس معصوم کو نوکرانی اور ملازمہ کہہ کر ذلیل کر رہی ہیں، لیکن سن لیجیے، انسان کی قدر و قیمت اس کے پہناوے، اس کے بینک بیلنس یا گھر کے کام کرنے سے طے نہیں ہوتی۔ انسان کی اصل شناخت اس کی روح کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ کیشور بیگم نے ایک قدم آگے بڑھا کر صفیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا، عزت اور شرافت دولت سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ ہال میں ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ نتاشا اور ماریا کا رنگ فک ہو گیا۔ کیشور بیگم نے صفیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ماموں اسلم کی طرف مڑی۔ ان کا لہجہ تمام تر احترام اور نرمی سے بھرپور تھا۔ اسلم صاحب، آپ اس بچی کے سرپرست ہیں اور ایک غیرت مند انسان ہیں۔ میں اپنی تمام تر خاندانی عزت، وقار اور اپنے بیٹے شیراز کی طرف سے آپ کی اس معصوم بھانجی مشی کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ ہم اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گے۔ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ ماموں اسلم کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو جاری ہو گئے۔ 10 سال کے طویل عرصے بعد کسی نے ان کی مظلوم بھانجی کو اتنی بڑی عزت اور مقام دیا تھا۔ کیشور بیگم، اسلم کی آواز جذبات سے رند گئی۔
آپ نے آج میری یتیم بھانجی کے سر پر عزت کی جو چادر رکھی ہے اس کے لیے میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، صفیہ چیخ اٹھی۔ میں یہ رشتہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اسلم، اگر تم نے اس ملازمہ کی شادی اس گھر سے کی تو… خاموش صفیہ، اسلم نے اپنی بیوی کو کاٹ دار نظروں سے دیکھا۔ آج کے بعد تمہارا کوئی حکم اس گھر میں نہیں چلے گا۔ اس بچی کی زندگی کا فیصلہ اب میں کروں گا۔ اسلم نرمی سے مشی کے پاس گئے۔ انہوں نے مشی کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور باپ کے پیار سے پوچھا، مشی بیٹا، شیراز ایک باوقار اور سچا انسان ہے اور ان کی والدہ نے تمہیں وہ عزت دی ہے جو تیرے باپ کا گھر بھی شاید نہ دے پاتا۔ کیا تجھے یہ رشتہ قبول ہے بیٹا؟ مشی نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے شفاف موتی ٹپک رہے تھے۔ اس نے شیراز کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف سچی چاہت اور احترام تھا، اور پھر اس نے کیشور بیگم کی طرف دیکھا جو ماں جیسی ممتا سے اسے تک رہی تھی۔ مشی نے شرما کر اور فرتے جذبات سے کانپتے ہوئے ہلکے سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ جی ماموں جان، مجھے قبول ہے۔ مشی کی مدھم سرگوشی گونجی۔ کیشور بیگم نے آگے بڑھ کر مشی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ شیراز کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور حسین مسکراہٹ بکھر گئی۔ صفیہ، نتاشا اور ماریہ اپنے ہی حسد اور بغض اور گھمنڈ کے ملبے تلے دب کر بے بس نظروں سے دیکھتی رہ گئیں۔ چند ہفتوں بعد آج شہر کے ایک پروقار اور خوبصورت بینکویٹ ہال میں روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ چاروں طرف خوشبوئیں، شہنائی کی مدھم دھنیں اور مہمانوں کی گہما گہمی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ یہ مشی اور شیراز کے نکاح کی تقریب تھی، ایک ایسی تقریب جو سادگی کے باوجود بے پناہ وقار اور شاہانہ سلیقے کا شاہکار تھی۔ مشی سرخ رنگ کے خوبصورت نفیس جوڑے میں سج دھج کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت، خوشی اور آنکھوں میں موجود سکون نے اسے کسی پری کی طرح چمکا دیا تھا۔ کیشور بیگم نے خاندانی روایات کے مطابق اپنی ساس کے دور کا قیمتی 9 لکھا ہار اور کنگن مشی کے نازک وجود کی زینت بنا دیے تھے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری اور باوقار دلہن ہے۔ مہمانوں میں سے ہر دوسرا شخص مشی کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ تقریب کے ایک تاریک کونے میں صفیہ بیگم اپنے دونوں بیٹیوں نتاشا اور ماریہ کے ساتھ زبردستی صوفے پر دھس کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان تینوں کے چہروں پر حسد، بغض اور شکست کی سیاہی واضح تھی۔ نتاشا اور ماریہ جو خود کو شہر کی سب سے بڑی فیشن آئیکن سمجھتی تھیں، آج قیمتی سے قیمتی لباس پہن کر بھی مشی کے اس معصوم اور قدرتی روپ کے آگے بے رنگ اور مان لگ رہی تھیں۔ امی، ذرا دیکھے تو اس ماسی کی قسمت، نتاشا نے دانت پیس کر صفیہ کے کان میں کہا۔ کیسے نوابوں کی طرح بیٹھی ہے، اور وہ ساس کیسے اس پر صدقے واری جا رہی ہے جیسے کوئی شہزادی بیاہ کر لائی ہو۔ خاموش رہو نتاشا۔ صفیہ نے غصے سے اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ اس کا دل حسد کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ ہمیں تو صرف دکھاوے کے لیے بلایا ہے اسلم نے، ہماری تو اس گھر میں اب کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ دیکھو کیسے سب لوگ اس کے گرد گھوم پھر رہے ہیں۔ اسی وقت ماموں اسلم، جو آج سفید کاٹن کے کرتے پاجامے میں نہایت شاندار اور باوقار لگ رہے تھے، اپنی بھانجی کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی، فخر اور سکون کے آنسو تھے۔ انہوں نے جھک کر مشی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مشی بیٹا، اسلم کی آواز فرتے جذبات سے کانپ رہی تھی، آج اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو تجھے اس روپ میں دیکھ کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ میں نے 10 سال تجھ پر ظلم ہوتے دیکھا، لیکن آج رب نے تجھے وہ عزت دی ہے جس کی تو حقدار تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ مشی نے اپنے ماموں کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگا لیا۔ ماموں جان، ایسا مت کہیں، آپ نے مجھے باپ کا سایہ دیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ رخصتی کا لمحہ آ پہنچا تھا۔ جب شیراز مشی کا ہاتھ تھامے ہال سے باہر نکلنے لگا تو ماموں اسلم نے شیراز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک باپ کی محبت آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلی۔ شیراز بیٹا، اسلم نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنی جان سے پیاری بھانجی، اپنی بہن کی آخری نشانی تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف دکھ اور تنہائی دیکھی ہے، اسے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھنا۔ شیراز نے ماموں اسلم کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور نہایت احترام سے بولا، ماموں جان، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ مشی صرف میری بیوی نہیں، میری روح کا حصہ ہے۔ میں اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کیشور بیگم نے مشی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ صفیہ اور اس کی بیٹیاں دور کھڑی زہر آلود نظروں سے گاڑی کو دور جاتے دیکھتی رہ گئیں، جبکہ ان کا اپنا حسد ہی ان کا مقدر بن چکا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ شیراز کا شاندار، وسیع اور خوبصورت گھر اب مکمل طور پر پرسکون تھا۔
باہر آسمان پر اچانک پھر سے کالی گھٹائیں امڑ آئی تھیں اور بارش کی موٹی موٹی بوندیں چھم برسنے لگی تھیں۔ ہوا میں مٹی کی وہ دلکش اور رومانوی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو روح کو تسکین دیتی ہے۔ کمرے کی سلائیڈنگ ونڈو کے پار بارش کا منظر انتہائی دلکش لگ رہا تھا۔ مشی جو اپنے بھاری عروسی لباس کو بدل کر ایک سادہ اور نفیس ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، کمرے سے ملحق کھلی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں بالکنی کی منڈیر سے ٹکرا کر اس کے چہرے اور ہاتھوں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ گہرے سانس لیتی ہوئی کھلے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں 10 سال کی وہ دردناک راتیں گھوم گئیں جب وہ اسٹور روم کی تاریکی میں رویا کرتی تھی، اور پھر وہ دن آیا جب اسی بارش میں اسی طرح کہ ایک دن اس نے پہلی بار امید کی کرن دیکھی تھی۔ اچانک پیچھے سے نرم قدموں کی چاپ ابھری۔ شیراز نے بالکنی میں قدم رکھا۔ اس نے خوبصورت گرم شال مشی کے نازک کندھوں پر پھیلا دی اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بارش کی بوندیں ان دونوں کے وجود کو بھگو رہی تھیں۔ شیراز نے نرمی سے مشی کا رخ اپنی طرف کیا۔ شیراز کی گہری محبت سے لبریز آنکھیں سیدھے مشی کی شرمیلی آنکھوں میں اتر رہی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو مشی؟ شیراز نے انتہائی مدھم اور نرم لہجے میں پوچھا۔ کیا اب بھی ماضی کے وہ سائے تمہارے دل کو پریشان کر رہے ہیں؟ مشی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بھیگی گالوں پر ایک پرسکون اور سچی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ نہیں شیراز، مشی کی آواز بارش کے شور میں گونجی۔ میں تو اس رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے اس اندھیرے سے نکال کر تمہاری محبت کی روشنی دی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ شیراز نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ احترام اور سچی چاہت کی چمک تھی۔ اس نے بارش کی قطرات کو مشی کے چہرے پر گرتے دیکھا اور محبت میں ڈوب کر پوچھا، آج کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مشی نے شیراز کی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں اس کے لیے عزت، تحفظ اور لازوال محبت تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنے لبوں کو ہلکا سا جنبش دی اور پورے وجود کی خوشی کے ساتھ کہا، آج واقعی لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں۔ آسمان سے برسنے والے بارش کے خوبصورت شفاف قطرے ان دونوں کے مسکراتے چہروں پر گرنے لگے، جیسے قدرت خود ان کی اس نئی حسین شروعات پر رحمتوں کے پھول برسا رہی ہو۔ تمام دکھ، تمام مظالم اور تمام اندھیرے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے اور مشی خوشگوار منزل تک پہنچ چکی تھی۔